حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الوداع الوداع ماہ رمضان کی صداؤں کے ساتھ فرزندان توحید نے تیزی سے اختتام کی طرف بڑھنے والے اس ماہ متبرک کے آخری یعنی جمعۃ الوداع کا خوش و خضوع کے ساتھ اہتمام کیا۔ نیکیوں کے اس موسم بہار کی پرنور ساعتوں کو غنیمت جان کر عبادت و ریاضت توبہ استغفار میں محو لوگوں نے پرنم آنکھوں سے اس ماہ سیام کے آخری لمحات کو غنیمت جان کر امیدوں کی جھولی اپنے رب کے سامنے پھیلا کر دعائیں مانگی۔ 2 برس کے کورونا بحران کے بعد عالمی اسلام کے دیگر حصوں کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کی مساجد، خانقاہوں، زیارت گاہوں اور امام بارگاہوں میں جمعۃ الوداع کے بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے، جہاں مصلیوں کی کثیر تعداد نے جمعۃ الوداع کی نماز ادا کی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ایمان بخشے، اور دنیا میں جو چل رہا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اس سے نجات دے۔ تو جو دیکھو آپ ہر کوئی مسلمان آج پریشان ہے، ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ ہر ایک پریشانی سے نجات دے۔ کوئی ذہنی پریشانی ہے، کوئی باقی پریشانی ہوتی ہے، کوئی دنیائی پریشانی ہے، کوئی رزق کی پریشانی ہے، مطلب بے روزگاری کی پریشانی، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی دور کرے۔ انشاءاللہ الرحمن، انشاءاللہ الرحمن، اس کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے، انشاءاللہ راضی ہو گیا۔ عالمی دنیا کے مسلمانوں کا مسئلہ حل ہونا چاہیے اور ظالموں سے نجات۔ بس دعا کی ضرورت ہے اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ آج کیا خاص دعا مانگی آپ نے؟ آج انشاءاللہ اللہ پاک سے یہی مانگا گیا کہ ہمیں آزاد کرے اس پریشانیوں سے۔ بالکل ہزار گن لاکھوں بہتر ہے، آج ہے پتہ نہیں کل ہوگا یا نہیں ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس مصیبتوں سے، کووڈ کے مصیبت سے اور دنیائی کے پریشانیوں سے، اور جو مسلمانوں کو پریشانی ہے اس پریشانیوں سے مسلمانوں کو نجات۔ اس بیچ آج مرکزی جامع مسجد سری نگر میں خاموشی چھائی رہی، کیونکہ انتظامیہ کی جانب سے شب قدر اور جمعۃ الوداع کے اجتماعات جامعہ میں منعقد کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ وادی کشمیر میں جمعۃ الوداع کی سب سے بڑی تقریب درگاہ حضرت بل میں منعقد ہوئی، جہاں پر وادی کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے فرزندان توحید کی ایک بڑی تعداد نے نماز ادا کی۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر عمر عبداللہ نے بھی درگاہ حضرت بل میں جمعۃ الوداع ادا کیا۔ ادھر وادی کی دیگر مساجد، خانقاہوں اور زیارت گاہوں میں بھی روح پرور اجتماعات کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر علماء اور ائمہ مساجد نے جمعۃ الوداع کی اہمیت اور عظمت بیان کی۔ وہی عالم اسلام اور خاص کر جموں و کشمیر کی امن و امان، سلامتی، ترقی، خوشحالی اور کورونا وبا کے مکمل خاتمے کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ اس موقع پر لوگوں نے اپنی زبان پر شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ پتہ نہیں کہ آئندہ رمضان ان کی زندگی میں آئے بھی یا نہیں۔ سب مسلمانوں کو مغفرت، اس کو جمعۃ الوداع ہے، اہم دن ہے مسلمانوں کا، سب قوم کو، سب مسلمانوں کو مغفرت بنے گی، یہ ہمیں امید ہے آج۔ اگلی بار ہو نہ ہو یہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے قدرت میں سب کچھ ہے، مگر آج مسلمانوں کو سب امید ہے، یہاں ہر مسلمان ہے، اسلام آباد سے آئے، پوچھ سے آئے، یہاں کپوارہ سے، گاندربل سے آئے، ترال سے آئے، ہر مسلمان کو امید ہے آج نبی کے دربار میں مغفرت بنے ہمیشہ کے لیے۔ امتحان کا دن ہے، مسلمان کا ایمان کا مقام ہے یہ رمضان کا مہینہ، اس سے جلد اس کا فیض حاصل کرنا چاہیے۔ خدا کے خوف میں رہنا چاہیے، چاہے کاروبار والا ہو، عام انسان ہو، سب خدا کے خوف میں ہونا چاہیے۔ ہم کس طرح چلیں گے، اسلام پر کس طرح چلیں گے۔ کسی اسٹیٹ میں سب مسلمان اس میں مصیبت میں پھنس گئے، اس وقت نبی کے دربار میں سب کو تو رجوع کرنا ہے، خدا کے دربار میں دعا کریں گے نبی سے ہمیں مغفرت ملے۔ جمعۃ الوداع کے اسی طرح کے بڑے اور عظیم الشان اجتماعات جناب صاحب سورہ، آثار شریف شہری کلاش پورہ، شیخ حمزہ مخدوم رحمۃ اللہ علیہ، دستگیر صاحب خانیار، نقشبند صاحب خواجہ بازار اور خانقاہ مولا سری نگر کے علاوہ دیگر اضلاع کی مساجد اور خانقاہوں میں بھی منعقد ہوئے۔ ماہ سیام اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹے ہوئے اب ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ ایسے میں ماہ سیام کے آخری عشرے کی تاثرات شب قدر کہلاتی ہے، جبکہ جمعہ سید الایام تمام دنوں سے افضل اور برتر کہلاتا ہے۔ ایسے میں جمعۃ الوداع
کی فضیلت اور زیادہ ہے، کیونکہ اس کے بعد اہل ایمان کو عید الفطر کی شکل میں ایک بڑا انعام ملنے والا ہوتا ہے۔ پرویز الدین، ETV بھارت، درگاہ حضرت بل۔